رجوع ہوتا کہ میں اس کا علاج کراؤں کہ میری دل کی یہ کیفیت بدلے، میری عبادت میں وہ حلاوت پیدا ہو، مجھ میں وہ خوف خدا تاری ہو جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ لیکن دنیا داروں کے میل جول نے، حکمرانوں کی خوشامد نے وہ تمام چیزیں مجھ سے چھین لی۔ اب اس کے لیے کوئی طبیب مجھے میسر نہ ہوا۔ میں حیران و پریشان رہا، اپنے ہی اندر اس بات کو غور کرنے لگا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچا، اور میں نے طے کیا کہ مجھے یقیناً کوئی سیدھی راہ پر نہیں لگا سکتا، میں کسی طرح ان دنیا داروں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے علاج کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ صالحین کی مزاروں پر حاضر ہوتے، وہاں مراقبہ اور مشاہدہ کرتے، بہت سا وقت صالحین کی درگاہوں پر گزارتے۔ وہ خود لکھتے ہیں عبد الرحمن ابن جوزی کہ آہستہ آہستہ جو میرے اندر دنیا کی محبت آ گئی، ان صالحین کے صدقے وہ دنیا کی محبت میرے دل سے ختم ہونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ پھر ایک مرتبہ میری عبادت میں وہ حلاوت بھی مجھے میسر آنے لگی اور میری عبادتوں میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہونے لگا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ میں نے اپنا علاج کیا اور انہی صالحین کی درگاہوں پر حاضر ہو کر اس کا میں نے علاج نکالا۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ عبد الرحمن ابن جوزی حکمران کے مخالف ہوئے اور سچ کہنے لگے۔ چنانچہ آپ غور کریں، ایک مثال ہم نے دی ہے عبد الرحمن ابن جوزی کی، جنہوں نے اپنی حیات کو اس طرح بیان کیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ دیگر علماء کا کیا حال رہا ہے۔ وہ ہمیشہ حکمرانوں کی خوشامد میں اپنی بات کو بیان کرتے اور دین کی حقانیت کو پوشیدہ رکھتے، لیکن جب شہر جونپور میں خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ حضرت میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، تو نہ کوئی دینی مصلحت آپ کے پیش نظر آئے اور نہ ہی حکمرانوں کی خوشامد آپ کے پیش نظر آئے۔ چنانچہ آپ مسلسل کلمہ حق کو بیان کرتے ہیں، آپ کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوئے اور نہ کبھی کسی موقع پر مصلحت کا سہارا لیا، بلکہ عظیمت اور عالیت کو آپ نے ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہی بیانوں میں ایک بیان میں آپ نے، جبکہ سلطان حسین شرقی بھی اس مجلس میں موجود ہے، آپ غور کریں کہ اگر ایک دنیا دار مجلس میں آ جاتا ہے یا بڑا عہدیدار مجلس میں آ جاتا ہے تو اس کا رعب و دبدبہ مقرر پر طاری ہوتا ہے، لیکن وہاں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ آپ پر سلطان حسین شرقی کا نہ رعب دبدبہ طاری ہوا اور نہ کبھی آپ اس سے قائب ہوئے۔ چنانچہ آپ اپنے بیان میں ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مطیع الاسلام ہو، یعنی اسلام کے فرما بردار ہو، اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مطیع کافر ہو، یعنی کافر کے فرما بردار ہو۔ چنانچہ جب مہدی علیہ السلام اس بات کو بیان کرتے ہیں، سلطان حسین شرقی اس بات کو سماعت کرتا ہے اور اسے ملال ہوتا ہے کہ جہاں مہدی موعود علیہ السلام میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں کہ مطیع الاسلام ہونا جائز ہے اور مطیع الکفر ہونا جائز نہیں ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ گوڑ کے حکمران کو اپنی جانب سے اپنی سلطنت کی بقا کے لیے وہ انہیں ٹیکس ادا کرتا ہے تاکہ وہ اس کے مامن ثابت رہے، یعنی ایک معنوں میں وہ مطیع الکافر اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سلطان حسین شرقی جہاں ایک نیک اور صالح اور ولی کامل بیان کیا گیا ہے، وہیں پر سیاسی مصلحت کے تحت وہ راجہ گوڑ کو فراز دیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب مہدی علیہ السلام نے بیان کیا تو آپ غور کریں کہ مہدی موعود علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مطیع الکفر ہو، بلکہ مسلمانوں کے لیے ہے چاہیے کہ وہ اسلام کے علمبردار اور اسلام کے فرمانبردار رہے۔ جب آپ کے اس بیان کو سلطان حسین شرقی سماعت کرتا ہے تو اس پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ راجہ گوڑ کی سلطنت اور اس کی حکومت اور اس کی فوج کافی تعداد میں ہے، اور ادھر سلطان حسین شرقی اپنی ریاست کو دیکھ
دیکھتا ہے, اپنی حکمرانی کو دیکھتا ہے جو اسے بہت ظاہری طور پر کمزور نظر آتی ہے, لیکن خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دیتے ہیں کہ اگر تم راجہ تلپت سے جنگ کرو گے تو یقیناً فتح تمہاری رہے گی. جب خلیفۃ اللہ کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ آپ فاتح رہیں گے, اور ادھر سلطان حسین شرقی کو بھی اللہ رسول مکرم کے ذریعے یہ آگاہ کرتا ہے کہ تم کفر سے مقابلہ کرنا, اور یقیناً جب تم کفر سے مقابلہ کرو گے تو تم کامیاب رہو گے. سلطان حسین شرقی خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سے سارا ماجرا بیان کرتا ہے. مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا میں اگر کسی سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا, اور اگر اللہ کے علاوہ تم دنیا داروں سے ڈرو گے, دنیا کے بادشاہوں سے ڈرو گے, تو یاد رکھنا مالک یوم الدین کا بادشاہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. لہذا تمام دنیا میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر کسی سے ڈرنا چاہیے تو وہ صرف اللہ ہے, اور اللہ کی ذات پر ہمیشہ مسلمانوں کو کامل بھروسہ رکھنا چاہیے. چنانچہ اسی توکل کی تعلیم کو مہدی علیہ السلام نے جب سلطان حسین شرقی کے سامنے پیش کی اور بتایا کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ بات ہمارے پاس ثابت ہو چکی ہے کہ رسول مکرم نے ہمیں یہ بشارت دی ہے کہ ہماری ہی کامیابی ہونے والی ہے, تو ہم دنیا سے اب کیوں ڈرے, ہمارے لیے ڈر کا معاملہ نہیں ہے, تم جنگ کی تیاری کرو. چنانچہ سلطان حسین شرقی جنگ کی تیاری کرتا ہے, اور ادھر خود مہدی علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ اور تحائف پیش کرتا ہے, جنگ جانصاروں کو آپ کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو. چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں. راجہ دلپت سے لڑائی کا منظر ہمارے مصنفین یہ بیان کرتے ہیں. بعض کی کتب میں یہ بات آئی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے جو اصحاب یا جو آپ کے ساتھی تھے, جو آپ کے جانصار تھے, ان کی تعداد 313 بیان کی گئی ہے, لیکن بعض مصنفین بیان کرتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 1500 افراد شریک رہے ہیں. اور ادھر سلطان حسین شرقی جنگ کا اعلان کرتا ہے. راجہ دلپت جو کہ اس خام خیالی میں ہے کہ سلطان حسین شرقی کی فوج بہت تعداد میں کم ہے اور وہ کمزور ہے, ہم اس پر فاتح رہیں گے, لہذا وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ سلطان حسین شرقی سے مقابلے کے لیے نکل پڑتا ہے. ادھر جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام جنگ کی کیفیت کو دیکھتے ہیں, آپ غور کریں کہ تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی کم جنگیں لڑی گئی ہے جن میں صرف اللہ پر بھروسہ کیا گیا ہے, ورنہ عام جنگوں کی یہ حالت رہی ہے